میں آزاد ہوں کہ ورڈ سے بہت سے ہمارے دینی حلقے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے جی کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یعنی جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے کہ عورت اپنی لیمٹس میں اپنی باؤنڈریز میں رہے تو یہ اس کا رائٹ مقام ہے اور یہ ہے کہ اگر اسے کچھ رائٹس کی بات وہ کرے تو یہ اس کی یعنی باؤنڈری سے باہر آنے کی بات ہے۔ میں اس بات کو ضرور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آزادی غلامی کے اپوزٹ ہے۔ عورت کل غلام تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا اس کی بنا پر عورت آزاد ہوئی۔ عورت کیسے غلام تھی میں آپ کو 4 صدی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نیکا کی کاؤنسل میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ عورت انسان تو ہے مگر مرد کی غلام ہے، کیونکہ اس سے پہلے عورت کو انسان ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ 4 صدیاں تہذیب کی گزر جانے کے بعد عورت کے بارے میں یہ کہا گیا ہاں وہ انسان تو ہے مگر مرد کی غلام ہے۔ یہ کنفیوژن آج بھی پائی جاتی ہے۔ عورت ہو یا مرد، پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کے غلام نہیں ہیں۔ آزاد پیدا کیے گئے، پیدائش کے اعتبار سے دونوں برابر، نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے دونوں برابر، حقوق اور فرائض کے اعتبار سے ڈسٹریبیوشن ہے اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ اور آپ سوچئے کہ جس عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، جسے تعلیم کا حق نہیں تھا، وراثت کا حق نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے یہ حقوق تو دلوائے، لیکن انٹلیکچول لیول پر عورت کو رائے دینے کا بھی حق دیا، اس کی رائے کو قبول بھی کیا، اس کو تعلیم کا حق بھی دیا اور سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنے کا بھی حق دیا۔ وہ جو ایک سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں اس کنفیوژن کے بارے میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ باؤنڈریز کے اندر رہنے کی بات ہے، اپنی لیمٹس کے اندر رہنے کی بات ہے، اپنے حقوق اور اپنے فرائض کے اندر رہنے کی بات ہے، یہ باہر نکلنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت انسان کے وہ جو کچھ کر سکتی ہے اسے تسلیم کرنے کی بات ہے۔